الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقصر الصلاة فی اقل من 4 برد من مکہ الی عسفان رواہ الدارقطنی باسناد ضعیف والصحیح انہ موقوف وقضا اخرجہ ابن خزیمہ۔ آج کے درس کے اندر مریض آدمی کا نماز کا طریقہ کیا ہے وہ بیان ہوگا، لیکن مریض کی نماز سے قبل 2 روایات جو ہیں وہ آپ سماعت فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 4 برد سے پہلے قصر نہ کرو، 4 برد سے کم کے سفر کے اندر قصر نہ کرو۔ مکہ سے عسفان تک کا جو فاصلہ بنتا ہے، یعنی کہ مکہ سے عسفان تک کا جو فاصلہ 4 برد کا ہے، اس سے کم کے اندر آپ قصر نہ کرو۔ یہ روایت جو ہے دارقطنی کے اندر ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے، اور کہتے ہیں صحیح یہ ہے کہ یہ موقوف ہے، یعنی کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اسی طرح ابن خزیمہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس روایت کے اندر سفر کرنے کی مسافت کا ذکر ہے کہ کتنی مسافت کے اندر آدمی سفر کرے تو وہ قصر کر سکتا ہے۔ یہ روایت کے اندر بیان ہوا کہ 4 برد سے کم کے اندر انسان جو ہے وہ قصر نہیں کر سکتا۔ 1 برد کے اندر 3 فرسخ ہوتے ہیں، لیکن یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ پیچھے یہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے کہ کتنی مسافت کے اندر انسان صحیح روایات کے مطابق قصر کر سکتا ہے۔ تو پیچھے روایت آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل یا 3 فرسخ کے اندر قصر کر لیا کرتے تھے، تو وہ بیان ہوا تھا کہ 3 فرسخ ہی صحیح روایت سے ثابت ہیں جن کے اندر آدمی قصر کر سکتا ہے۔ 3 فرسخ اگر آدمی سفر کی مسافت طے کرتا ہے تو اتنے سفر کے اندر ایک آدمی قصر کر سکتا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کے اندر 4 برد کی جو شرط لگائی گئی ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ صحیح روایت سے 3 فرسخ ہی ثابت ہیں۔ 3 فرسخ جن کی ہمارے ہاں مقدار 23-24 کلومیٹر کے قریب بنائی جاتی ہے، اتنے سفر کے اندر آدمی جو ہے وہ قصر کر سکتا ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے بہترین وہ آدمی ہیں جب وہ گناہ کر لیں، غلطی کر لیں تو اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اور جب سفر کریں تو قصر کرتے ہیں اور روزے کو افطار کرتے ہیں۔ یہ روایت جو ہے امام طبرانی نے اپنی اوسط کے اندر ذکر کیا۔ طبرانی اوسط کے اندر ضعیف سند کے ساتھ، حافظ ابن حجر کہتے ہیں ضعیف سند کے ساتھ امام طبرانی اس روایت کو لائے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اسی طرح بہقی کے اندر مختصر روایت ہے، یہ سعید بن مسیب کی مرسل روایت ہے یہ۔ تو یہ روایت بھی جو ہے یہ سندن ثابت نہیں ہے۔ اس کے اندر عبداللہ بن لوہائی یہ راوی جو ہے یہ ضعیف ہے، اور اسی طرح اس کے اندر ابو زبیر ایک راوی ہے مدلس کا نانا ہے۔ روایت سندن ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا ہے، جو چیز بیان ہوئی ہے وہ درست ہے۔ سند اس کی درست نہیں ہے۔ بسا اوقات ہوتا ہے یہ کہ کوئی روایت سندن درست نہیں ہوتی، کہ سند کے اندر ذو پایا جاتا ہے، لیکن جو چیز بیان ہوتی ہے وہ باقی شریعت کی نصوص سے ثابت ہوتی ہے۔ تو اس روایت کے اندر ایک چیز یہ بیان ہوئی کہ جب آدمی بہترین امت میں سے وہ آدمی ہے جب غلطی کر لیں تو استغفار کرتے ہیں، تو یہ چیز قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم۔ فرمایا کہ مومن وہ ہیں جب کوئی فحاشی کا یا ظلم اپنی جانوں پر ظلم کا کام کر لیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، تو یہ مومنوں کا شیوا ہے۔ تو یہ ایک چیز تو قرآن سے ثابت ہے کہ مومنوں کا یہ شیوا ہے کہ غلطی کرنے کے بعد استغفار کرتے ہیں، غلطی کرنے کے بعد اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے، جمع نہیں دیتے۔ اور دوسری چیز اس روایت کے اندر جو بیان ہوئی کہ فرمایا کہ جب وہ سفر کرتے ہیں بہترین امت کے لوگ تو قصر کرتے ہیں اور روزے کو افطار کرتے ہیں، تو یہ بھی پیچھے بیان ہو گیا تھا کہ سفر کے اندر قصر کرنا جو ہے وہ افضل ہے۔
تو لہذا یہ چیز بھی ثابت ہے کہ سفر کے اندر قصر کرنا افضل ہے، اور اسی طرح روزے کو چھوڑنا افضل ہے سفر کے اندر۔ لیکن اگر کوئی قصر نہ کرے، پوری نماز پڑھ لے، یا روزے کو افطار نہ کرے، چھوڑے نہ بلکہ روزہ رکھ لے، تو یہ بات بھی درست ہے۔ یہ روایت سندن تو ضعیف تھی، اس کے اندر جو چیز بیان ہوئی ہے وہ درست ہے۔ اگلی روایات جو ہیں وہ مریض کی نماز کے طریقے کے متعلقہ ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس عیادت کے لیے گئے تھے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ نماز کس طرح پڑھوں، بواسیر کی بیماری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے، اگر استطاعت نہیں رکھتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، اگر بیٹھ کے نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر فرمایا کہ پہلو کے بال جو ہے وہ پھر اس صورت میں تو نماز پڑھ لے۔ یہ روایت بخاری کے اندر آتی ہے۔ تو اس روایت کے اندر مریض آدمی کے لیے رخصت ہے کہ ایسا آدمی، یہ فرضی نماز کی بات ہے، نفلی نماز کے اندر تو کھڑا ہونا لازمی نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ نفلی نماز میں اگر آدمی بیٹھ کے استطاعت ہو، کھڑا ہو سکتا ہو، طاقت ہو، نفلی نماز اگر وہ بیٹھ کے پڑھے گا تو اسے نصف ثواب ملے گا۔ لیکن فرضی نماز اگر کسی کو طاقت ہے، استطاعت ہے، تو وہ بیٹھ کے پڑھتا ہے، کھڑا ہونے کے بجائے بیٹھ کے پڑھتا ہے طاقت کے باوجود، تو اس کی نماز نہیں ہوتی فرضی نماز۔ لیکن اگر بیمار ہے تو اس کے لیے فرمایا کہ کھڑے ہو کے آدمی نماز پڑھنے کی استطاعت ہے تو کھڑے ہو کے پڑھے، اگر بیماری کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، اگر بیٹھ کے بھی پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے بیمار کو تو وہ پہلو کے بل نماز کو پڑھ لے۔ تو اس روایت کے اندر یہ پہلو کے بل، یہ وضاحت نہیں ہے کہ کون سے پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھی جائے، تو زیادہ جو ہے دائیں پہلو کے متعلقہ فضائل بیان ہوئے ہیں، تو دائیں پہلو کے بل انسان جو ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے اس طرح لیٹ کر نماز پڑھ لے۔ باقی آگے یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پہلو کے بل، یعنی کہ ایک طرف پہلو کے بل کر کے نماز کو نہیں پڑھ سکتا تو کیا پھر اس سے نماز ساقط ہو جاتی ہے؟ تو بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں بیان کر دی ہیں، کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ آدمی پہلو کے بل پڑھے۔ تو اس سے آگے فرمایا کہ اس کے لیے معافی ہے، بعض کہتے ہیں، لیکن بعض کہتے ہیں جی کہ نہیں، نماز معاف نہیں ہے جب تک آدمی جو ہے شعور رکھتا ہے، ہوش حواس کے اندر ہے، اور اسی طرح اسے عقل بھی برقرار ہے اس کی، تو نماز اس سے ساقط نہیں ہوتی، نماز معاف نہیں ہے۔ اگر پہلو کے بل نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنے چہرے کے اشارے کے ساتھ پڑھ لے، منہ کے اشارے کے ساتھ پڑھ لے، اگر اشارے کے ساتھ نہیں تو آنکھوں کے اشارے کے ساتھ، نہیں تو پھر دل کے ساتھ پڑھ لے، وہ نماز معاف نہیں ہے کسی صورت میں۔ تو یہی بات راجح ہے کہ نماز کسی صورت میں نہیں ہے معاف۔ اگر پہلو کے بل نہیں پڑھ سکتا تو کوئی آدمی چہرے کے اشارے کے ساتھ، نہیں تو آنکھوں کے اشارے کے ساتھ، اگر اتنی بھی استطاعت نہیں ہے لیکن ہوش قائم ہے اور اسی طرح عقل بھی قائم ہے تو وہ آدمی دل کے اندر نماز پڑھ لے، نماز معاف نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ انسان چھوٹی سی بیماری پر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ قطعاً درست نہیں ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی بیماری پر نماز کو چھوڑے، بلکہ یہ ہے کہ اسے نماز کسی بھی صورت میں جہاں تک ممکن ہو اس صورت کے ساتھ وہ نماز کو ادا کر لے۔ مریض کو کلیاتاً نماز معاف نہیں ہے کہ وہ بالکل چھوڑ کے بیٹھ جائے۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بیماری پر نماز کو چھوڑ دیا، تو قطعاً ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے روایت ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض آدمی کی عیادت کی تو اس کو دیکھا کہ وہ آدمی تکیے پر نماز پڑھ رہا تھا، یعنی کہ سجدہ وغیرہ کے لیے اس نے آگے تکیہ رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دور پھینک دیا اور فرمایا کہ زمین پر نماز پڑھ اگر استطاعت رکھتا ہے، نہیں تو اشارے کے ساتھ تو نماز پڑھ، اور فرمایا کہ تو اپنے سجدے کا اشارہ جو ہے رکوع سے زیادہ جھک کے کر، سجدے کے لیے زیادہ اشارے کے اندر جھک جا، رکوع کے اندر کم جھک۔ تو یہ طریقہ اختیار کر، آگے سجدے کے لیے تکیہ رکھ لینا یا کوئی اسی طرح
بعض اوقات ہوتا ہے کرسیاں ایسی بنی ہوتی ہیں آگے ان کے پھٹی لگی ہوتی ہے سجدے کے لیے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ زمین کے اوپر سجدہ کی صورت ہے کہ زمین کے اوپر انسان سجدہ کرنے کی کوشش کرے، اگر زمین پر نہیں کر سکتا تو اشارے کے ساتھ آگے کوئی چیز رکھ کے اس کے اوپر سجدہ کرنا یہ درست بات نہیں ہے۔ یہ روایت جو ہے بحقی کے اندر آتی ہے اور امام ابو حاتم علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ روایت موقوف ہے، یہ نہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، یہ اس کی سند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں پہنچتی، بلکہ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس کی سند پہنچتی ہے۔ تو اس روایت کے اندر ایک چیز تو یہ بیان ہوئی کہ مریض کی عیادت جو کرنا ہے وہ مشروع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے پاس گئے، اور دوسرا یہ کہ مریض کے پاس جا کر ویسے اٹھ کے نہیں آگے بلکہ اس کی پوری رہنمائی فرمائی کہ اگر تو بیمار ہے تو بیماری کے اندر اسلام کے اوپر کیسے عمل کرنا ہے تو نے، بیماری کے اندر نماز کیسے پڑھنی ہے تو نے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں مریض کے پاس بس ویسے گپے لگا کر باتیں کر کے آگے حال اس کا پوچھ کے آگے نہیں، بلکہ اگر کوئی دیندار ہے دین کے سمجھ رکھتا ہے تو اس کی رہنمائی کرے کہ نماز کیسے تو نے پڑھنی ہے، تو بیمار ہو گیا ہے تو بیماری کے اندر تو نے نماز کا کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، یہ ساری اس کو رہنمائی دینی چاہیے، اس کو اللہ رب العزت کے فرامین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بتلانا چاہیے کہ یہ طریقہ ہے بیماری کے اندر نماز پڑھنے کا، یہ نہ تو کر کے تو ایسے بیٹھ جا نماز چھوڑے ہوئے۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ اسپتال کے اندر انسان چلا جائے تو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نہیں یہ ایسا نہیں قطعاً نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو دیکھنے کے لیے جائے دیندار آدمی ہے شریعت کو جانتا ہے تو وہ جا کر وہاں پر رہنمائی کرے اسے کہ تو نے کس طرح نماز پڑھنی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے تنگی تو دین میں رکھی نہیں ہے، آسانی سے آسانی ہے، جو آسانی سے آسانی والا طریقہ اختیار کر سکتا ہے مریض اس طریقے کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ نماز کو ادا کرے، نماز کو چھوڑے نہ، چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ رخصت ہے کہ کھڑا ہو کے پڑھ نہیں سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، نہیں تو پھر اشارے کے ساتھ دل کے اندر پڑھ لے نماز، لیکن معاف نہیں ہے یہ۔ اور اس کے بعد آگے یہ ہے کہ اگر آدمی کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھنا کیسے ہے، پھر بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے، تو یہ روایات پیچھے گزر گئی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جو ہے چار زانو ہو کے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ پیچھے بیان ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا ان کو حادثہ پیش آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے گرے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں پر چوٹ آئی تھی، بیٹھ کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح چوکری مار کر جس طرح میں بیٹھا ہوں اسی طرح چوکری مار کر بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اگر بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے تو یہ طریقہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ روایت جو ہے سنن نسائی کے اندر ہے اور اسی طرح امام حاکم بھی اس کو مستدرک حاکم کے اندر لائے ہیں اور صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے مریض کی نماز کا کہ مریض بیٹھ کے پڑھے، اگر یہ نہیں کہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو آسانی سے آسانی جہاں پر اس کو ممکن ہے اس طرح وہ نماز پڑھے، معاف نہیں ہے، آسانی سے آسانی جو اختیار کر سکتا ہے اس کو اختیار کر کے وہ نماز ادا کرے، نماز معاف نہیں ہے، یہ ہے اصل یہ چیز ہے کہ مریض کو بھی نماز معاف نہیں ہے، عقل برقرار ہے، ہوش قائم ہے تو نماز کو ادا کرے، نماز معاف نہیں ہے مریض کو بھی۔ باقی یہ جو بات ہے مسافر اور مریض کی نماز کے بارے میں یہ ختم ہوا ہے، اگر کوئی مسئلہ رہ گیا ہو تو وہ بتا دیں انشاءاللہ وہ واضح کر دیا جائے گا۔ آگے جو ہے باب صلاۃ الجمعہ، جمعے کے مسائل جو ہیں نماز جمعہ کے مسائل وہ بیان ہوں گے۔ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔